بزرگوں کی باتیں پھر بزرگوں کی باتیں ہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. تو ماشاءاللہ اللہ سائیں صاحب کو عمر خضر صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. یہ اسی طرح پڑھتے رہیں اور ہم بھی اسی طرح ہی سنتے رہیں. اللہ دل تو کرتا ہے کہ آج نا سائیں اور ہی پڑھیں. اصل میں دونوں کا اپنا اپنا مزہ ہے. ٹھیک ہے جی, ایک کھیر ہے ایک حلوہ ہے. حضرت سلطان باہو ایک اپنی کیفیت رکھتے ہیں اور عارف کھڑی اپنی کیفیت رکھتے ہیں. تو دونوں کا اپنا اپنا رنگ ہے. تو بس دعا فرمائیں, کیونکہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ویسے پڑھنے والے بھی نہیں ملتے اور ایسے سننے والے بھی نہیں ملتے ہیں. پھر جب پڑھنے والا بھی کو ہو اور پھر آگے کو سننے والا بھی بیٹھا ہو پھر رنگ وکھرا ہی ہوتا ہے. پھر دل تھا کچھ, مجھے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ کچھ عمر کے بھی تقاضے ہیں. تو ڈر آتا ہے کہ چلو کچھ اس طرح کا معاملہ نہ بنے کہ اگلے بندے کی آزمائش ہو جائے. تو باقی میرا دل کر رہا تھا کہ آج سائیں جی پڑھی ہو پھر آج میاں صاحب نے حضرت, کیونکہ جیسے جیسے شعر چلتے ہیں نا ساتھ ساتھ پھر چلتا ہے کہ فضل تیرے تے مان کریمہ اور نہ کوئی. اور یاد رکھنا حضرت جی بات بنتی بھی تب بھی ہے جب بندہ یہاں پہنچتا ہے. حضرت جی یہ جو مان ہوتے ہیں نا سجے کھبے کی, جتنی دیر یہ ختم نہیں نہ ہوتی اتنی دیر بات بھی نہیں بنتی ہے. بات بنتی تب ہے جب بندہ یہاں پہنچتا ہے. حضرت جی میں نے عید والے دن بھی بات سنائی, چلو میں آج پھر دہرائے دیتا ہوں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لکھا ہارون الرشید کا دور تھا اور بغداد میں نا قتل ہو گیا. قتل ذرا تھوڑے تگڑے بندے کا ہوا, اس لیے سپاہ فوراً حرکت میں آئی. اور میں نے پڑھا کہ 20 گرفتاریاں ہوئی. 20 بندے نا شک کی بنا پہ گرفتار کر لیے گئے. 19 بندے تو وہ تھے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے اور ایک ان میں نا مسافر بھی پکڑا گیا. ٹوٹل 20 بندے پکڑ کے قید میں ڈال دیے گئے. اب جو وہ 19 تھے نا جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے, سب کا کوئی نہ کوئی سفارشی, سب کا کوئی نہ کوئی حمایتی, سب کا کوئی نہ کوئی ضامن آ گیا اور 19 بندوں کو چھڑوا کے لے گیا کہ بھائی اگر ان پہ قتل ثابت ہوا تو میں ذمہ دار ہوں, میں اس کو لے کے آؤں گا, آپ میری ضمانت پہ چھوڑ دیں, آپ میری سفارش پہ چھوڑ دیں. 19 تو گئے, اب وہ ایک رہ گیا جو مسافر تھا, کیونکہ وہ بغداد کا رہنے والا نہیں تھا, اس لیے بغداد میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا, کوئی سفارشی نہیں تھا, کوئی حمایتی نہیں تھا, کوئی ضامن نہیں تھا. تو جب 19 چلے گئے نا وہ رہ گیا اکیلا. تو اس نے پھر کیا کیا, اس نے سر سجدے میں رکھا اور اپنے اللہ کو پکارا, فضل تیرے تے مان کریمہ. جب بندہ یہاں تک بات بنتی پھر سب کچھ حرکت میں آتا ہے. ابھی ہم نہیں, میں اوتھے اودی جیب تے بھی آسرا رکھے ہے, میں نے ادھر بھی رکھا ہوا. اس لیے جس دن حضرت جی میں نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا, مثلا کو بندہ آ گیا نا ادھر جی وہ فلانے بندے نال کام ہے تے آپ ذرا ان کا وہ ہائے ہائے فضل تیرے تے مان کریمہ. آپ نے فرمانا بھائی جی پھر بندے نہیں آکھنا ہے, انہوں آکھنا ہے جدے اختیار چودہ دل لے ہیں. وہی لگائی تھی نا لوگوں نے, انہوں نے لگائی تھی وہاں, انہوں نے انہیں جانا انہیں مانا, انہوں نے لگائی تھی. میں نے دیکھا تھا, آپ نہیں, بہت کم تھا کہ اب آپ کبھی کسی کو کہتے تھے. اب یہی فرمایا کرتے تھے بھائی جی انہوں آکھنے ہیں جدے اختیار چودہ دل لے, انہوں آکھنے ہیں. وہ اس نے سر سجدے میں رکھا اور نہ اس نے رونا شروع کر دیا, یا اللہ نہ کوئی ضامن ہے, نہ کوئی سفارشی ہے, نہ کوئی حمایتی ہے. قتل میں نے کیا نہیں, مسافر ہوں. کسی کے پاس سفارشی بھی تھا, کسی کے پاس حمایتی بھی تھا, کسی کے پاس ضامن بھی تھا. میرا تو جو کچھ ہے تو ہی ہے, میرا حمایتی بھی تو ہے, میرا سفارشی بھی تو ہے, میرا ضامن بھی تو ہے. اپنے بندے پہ کرم کر. دیکھو پھر حضرت جی ہوتا کیا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتے ہیں اور جو اللہ پہ توکل کرے گا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. وہ لکھا ہے ہارون الرشید اپنے پلنگ پہ نا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا, اس کو جھنجھوڑا گیا,
اور غیب سے آواز کیا آتی ہے، ہارون تو سویا پڑا ہے، ہمارا ایک بندہ بے گناہ قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، جا کے اس کو رہا کروا۔ ہارون اٹھا اور بھاگا، دیکھتا کیا ہے کہ بندہ ہے سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے، یا اللہ حمایتی بھی کوئی نہیں، یا اللہ سفارشی بھی کوئی نہیں، یا اللہ میرا ضامن بھی کوئی نہیں، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو ہے۔ ہارون نے جناب دروازہ کھلوایا، اس کو سینے سے لگایا اور اس کو جانے نہیں دیا، کہا آج تو رات میرے پاس رک۔ اور لکھا ہے صبح ہارون نے اعلان کروایا بغداد میں، آپ نے فرمایا جس بندے نے